نظام جس کی روٹس اپنی پبلک میں نہیں ہوں گی وہ باہر سے کہیں نہ کہیں طاقت حاصل کرے گا. کیوں سعودی عرب اتنا اسلحہ خریدتا ہے؟ کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ مثلا آج تک آپ نے سنا سعودی عرب کی فوج نے کسی دنیا کے کسی ملک سے لڑائی کی ہو اور اس کے اندر وہ سارا اسلحہ استعمال کیا ہو کہ جو ان کے پاس ڈھیر لگ گیا ہے, دسیوں ارب ڈالر کے اسلحے یہ لوگ خرید رہے ہیں, تو کہاں استعمال ہونا ہے؟ یہ کہیں استعمال نہیں ہونا ہے. صرف اپنی پبلک کو اپنی طاقت کے ذریعے خوفزدہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس باہر کے ممالک سے اتنے تعلقات ہیں, اگر ہمارے خلاف اٹھنے کی کوشش کی تو باہر سے کوئی مدد نہیں ملے گی, تمہیں بہت ماریں گے اور تمہیں کسی نتیجے تک پہنچنے نہیں دیں گے. یہی بحرین ہے. مثلا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہے, 80% عوام اس کے مخالف ہیں, یہ اپنی 80% عوام کا دشمن ہے. حکومت کر رہا ہے تو کس طاقت پہ کر رہا ہے؟ باہر کی طاقت پہ. اچھا باہر کی طاقت کو لاتے کیسے ہیں لوگ؟ بہت سادہ سا کام ہے. باہر کی جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کی کسی مصلحت کو پورا کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تمہاری اس مصلحت کو پورا کیا, تم ہمارے اقتدار کو محفوظ کرو. ہر ملک نے یہ بارگین کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر سعودیہ نے کیا بارگین کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس کئی چیزیں بارگین کرنے کے لیے. مثلا اس نے یہ کہا کہ بھائی ہم مسلمانوں کو ایک نشے کے دین میں ملوث رکھیں گے, ہمارے اقتدار کو مت چھیڑنا. انہوں نے مثلا 2 مقامات مقدسہ کے نام پر اپنے آپ کو مسلمانوں کو لیڈر بنایا ہوا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ مرکز اسلام سے اسلام نہ نکلے. امریکہ کو ایشور کیا ہوا ہے یہاں سے اسلام نہیں نکلنے دیں گے, یہاں سے ایسا اسلام نکالیں گے 1.3 ارب یا 1.5 ارب مسلمانوں کو مدہوش رکھے گا, یا مدہوش رکھے گا یا لڑا کے رکھے گا. مثلا وہابیت کے ذریعے سے بارگین کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہاں تیل نہ بھی ہوتا تو سعودی حکام کے پاس بارگین کرنے کے لیے بڑا اچھا حربہ تھا, تو اس سے انہوں نے بارگین کر لیا. بعد میں جب تیل نکلا تو بہت مشہور واقعہ روز ویلٹ کے ساتھ ایک شپ کے اوپر پہنچے اور مکمل بارگین کر لیا. سعود کے جو فاؤنڈر تھا اس نے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ تیل ہم دیں گے, حکومت ہماری رہے گی اور دینی نظام وہ رہے گا جو ہم نے تجویز کیا ہوا ہے. بارگین چل رہی ہے کہ جب بھی امریکہ کو کسی مصلحت کی ضرورت پڑے گی یہ ملک کودے گا. اس میں ایک اور تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے. چونکہ مثلا امریکہ کا اس خطے سے یا دنیا کے شاید کسی بھی خطے سے کوئی تعلق نہیں ہے, حتیٰ اس نظام کا اپنی عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ امریکی نظام اپنی عوام سے مخلص ہے, ہرگز مخلص نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے مثلا امریکہ میں گروتھ کیوں ہے, پھر اتنی زیادہ پبلک سیکیورٹی کیوں ہے, مثال کے طور پر اتنی پبلک ویلفیئر کیوں ہے, صرف اس وجہ سے مجھے کہ دنیا سے ان کے ذریعے لوٹ کر ان کے منہ کو بند رکھنا ہے, ورنہ یہ بھی سر اٹھائیں گے. تو انہوں نے اپنی بارڈر کے اندر لوگوں کو عیاشی کے نشے میں مدہوش رکھنا ہے تاکہ یہ سر نہ اٹھائیں. باقی دنیا کو ان کے نام پہ لوٹنا ہے, ان کے ذریعے فوج بنانی ہے, ان کے ذریعے طاقتوں کو تشکیل دینا ہے. ان کے پاس بہت سادہ سی مصلحتیں ہیں, ان کو ہر علاقے کے اندر اپنی مصلحتیں پوری کرنی ہیں. مصلحتیں پوری کرنے کے لیے ان کو ہر علاقے کے اندر ایک چوکیدار چاہیے, کیونکہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس علاقے سے. مثلا جب شاہ ایران کا دور تھا تو اس پورے خطے کے اندر امریکہ کے تمام تر مفادات کو پورا کرنے کے لیے شاہ ایران کی سروسز حاضر تھیں. جو گندا کام کروانا ہو شاہ ایران کرتا تھا, جو بھی گندا کام کروانا ہو. مثال کے طور پر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں آگ لگی, مسلمانوں کے جذبات ابھر گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. جب مسلمان بہت زیادہ آپے سے باہر ہونے لگے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے OIC بنائی, اسلامی سربراہی کانفرنس, اور اس اسلامی سربراہی کانفرنس کے بنانے میں شاہ ایران پیش تھا. اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا مسلمانوں کے جذبات کو یہ بنا کر اس طرح سے ٹھنڈا کیا جائے کہ کوئی کام نہ ہو سکے. جب علاقے کے اندر کسی ملک کے اندر کوئی کارروائی ہونی ہوتی تھی شاہ ایران کی دخالت ہوتی تھی. یہاں تک عالم تھا, میں نے شاید آپ کو سنایا ہوگا, راؤ عبدالرشید ایک پولیٹیشین تھا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اصغر خان صاحب کی ایک دفعہ جب ٹسل چلی بھٹو سے تو وہ ان کی جناب علی ٹسل کے بعد یہ سوچا جانے لگا کہ اب بھٹو کو کیسے اتارا جائے, اور اصغر خان صاحب نے وہ وزیر اعظم بنے. تو سادہ ترین طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ شاہ ایران سے تعلقات اپنے بنوا کر اس کے کورٹ سے رابطے بنوا کے, اس کے جو دربار ہوتا تھا اس سے رابطے بنوا کر وہاں سے اپروول لینے کی کوشش کی.
اور ایک وجہ جو پاکستانی پولیٹیشینز ایرانی خواتین سے شادیاں کرتے تھے اور ایران کے دربار کے بڑے لوگوں سے شادیاں کرواتے تھے ان کی بیٹیوں سے، وہ یہی ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے شاہ ایران سے تعلقات برقرار ہو جائیں گے، اور یہاں پہ کوئی کام کروانا ہو تو پھر وہاں سے یہ کام کروایا جاتا تھا۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اس کی بھانجی جو اصغر خان کی بھانجی تھی، اس نے پتہ نہیں اسکول میں کہیں کہہ دیا کہ میرے ماموں وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو اس کے ٹیچر جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھائی تیرے ماموں کیسے وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ تو اس نے بلا بھسلا کے اس کو پوچھا کہ بھائی تمہارے ماموں کیسے وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ماموں کہہ رہے تھے کہ شاہ ایران نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے۔ یہ عالم تھا شاہ ایران کے اقتدار کا۔ جب شاہ ایران چلا گیا، اب کون سے اقتدار کو پورا کرے؟ آلٹرنیٹ میں سعودی نظام آیا، آلٹرنیٹ میں سعودی نظام آیا کہ ٹھیک ہے ہم ان مصلحتوں کو پورا کریں گے۔ اب ذرا آپ اس نظام کی مصلحتوں کو پورا کرنے کا انداز دیکھیے۔ مثلا چھوٹی سی بات، نواز شریف صاحب 10 سال پاکستان سے ایگزٹ کرنے ہیں، کون دخالت دے گا بیچ میں؟ امریکہ تو نہیں آئے گا، وہ تو کلین شیٹ ہے نا، وہ تو کہتے ہیں ہم تو بہت پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، ہم تو نہیں آئیں گے۔ تو گندا آدمی کون آئے گا اس کام کو کرنے کے لیے؟ سعودی عرب، یہ شہنشاہ لوگ آئیں گے۔ اچھا یہ گندے کام کریں گے اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ یہ خادم حرمین شریفین، ان کے پاس ٹوپیاں چڑھانے کے لیے بہت ساری ٹوپیاں ہیں، کم سے کم ٹوپی مکہ کی ٹوپی۔ اب وہ جناب علی کوئی بارگین کر رہے ہیں، پولیٹیکل بارگین کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ سب کو عمرے کی دعوت دیتے ہیں، لیجیے سلام۔ دنیا کے فاسق ترین لوگ فسق و فجور پر مبنی کسی ایگریمنٹ کو کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں، یہ ان کا نظام ہے۔ جو گندے کام کروانے شہنشاہ موجود ہے، سعودی عرب کا حکمران، وہ اپنے گندے کام سارے کرے گا۔ اب آپ خود مثلا یہ ڈیوس کے کیس کے اندر دیکھ لیں، کوئی ٹک ہے کہ وہ دیا دے؟ یہ امریکہ ہی نے دینا ہے، لیکن بیچ میں گندے آدمی کے ذریعے دلوانا ہے، اور وہ گندا آدمی اتنا گندا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیچڑ بھی نہیں اچھالتا۔ یہاں یار معلوم ہے گندا ہے، اس کو کیا کیچڑ اچھالی جائے، اور اس نے اپنے لیے بہت سارے کورز رکھے ہوئے کہ ان کورز کے پیچھے وہ چھپتا رہے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چندہ چھپنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، علنی ہے۔ مثلا معلوم ہے کہ نواز شریف کہاں رہا ہے، معلوم ہے کہ کس نے بارگین کرائی ہے، نہ ایک جگہ پر دسیوں پاکستان کے پولیٹیکل ایونٹس کے اندر اس حکومت نے بارگینز کروائی ہیں اور گندے کام انجام دیے ہیں۔ کس کی سر پر، کس کی نمائندگی کے لیے کیے ہیں؟ وہ سارے امریکہ کی نمائندگی کے لیے۔ اور اب اس کی انتہائی یہ بحرین کے اندر ہونے والی کارروائی ہے کہ امریکہ کی مصلحت پھنسی ہوئی ہے بحرین کے اندر، سعودیہ کی بھی نظام کی مصلحت پھنسی ہوئی ہے، اور وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر ظالم دوسرے ظالم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، چونکہ معلوم و خلوص تو ہے نہیں، وفاداری تو ہے نہیں، انسانیت تو ہے نہیں، صرف ایک راستہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کی کوئی مصلحت میرے پاس پھنسی رہے، اور وہ یہ کہتا ہے اس کی کوئی مصلحت میرے پاس پھنسی رہے۔ تو مصلحتوں کا یہ جال، ایسا مفادات کا جال بچھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ نہ وہ اس کو چھوڑ پائے نہ یہ اس کو چھوڑ پائے۔ اب بحرین کا رولر تھا، اس کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی امریکہ ڈیموکریسی کے بہانے مجھے بھی پکڑے گا،